बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीद और आप देख रहे हैं नई खबर। नाजरीन, इमरान खान साहब आखिरी चॉइस हैं या नहीं हैं, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान आजकल दबाव में है। ये दबाव किसका है? ना ही ये दबाव अपोजिशन के लोगों का है, ना ही अपोजिशन की जमातों का है, ना ही ये दबाव किसी अदारे का है। ये दबाव है इमरान खान पर कारकर्दगी का, उन वादों का, उन ख्वाबों का जो वो लोगों को दिखा के, लोगों से वादे करके इक़्तिदार में आए थे। इमरान खान साहब की हुकूमत को आए हुए 2 साल के करीब होने वाला है। अगस्त में तकरीबन 2 साल पूरे हो जाएंगे। 18 अगस्त को इमरान खान साहब ने 2018 को हलफ लिया था। 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जो वादे इमरान खान साहब की जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से लोगों से किए गए थे, वो वादे अभी तक वफा नहीं हुए और इसी का ही इमरान खान पर सबसे ज़्यादा दबाव है। तो इमरान खान साहब की ये जो दबाव है इमरान खान साहब के ऊपर, इसकी तस्दीक ऐसे भी होती है कि फवाद चौधरी साहब ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू दिया था वॉइस ऑफ अमेरिका को, जिसमें उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब ने कैबिनेट के लोगों को बता दिया है कि आपके पास 6 महीने हैं। अगर 6 महीने के अंदर आप लोगों ने अपनी कारकर्दगी बेहतर ना की तो गेम और वक्त हाथ से निकल जाएगी, बाजी पलट जाएगी। जो हम आज इक़्तिदार में हैं तो ये इक़्तिदार हमारे से दूसरी पार्टी को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने परफॉर्मेंस ना दिखाई तो ये इक़्तिदार हमारा नहीं रहेगा। इमरान खान साहब ने कैबिनेट में वाज़ेह कर दिया था कि इक़्तिदार के लिए आपको अच्छी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी, लेकिन 6 महीने का टाइम है। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से तकरीबन 27 मिनिस्ट्रीज़ को 2 दफ़ा रेड लेटर भी इशू किए जा चुके हैं। रेड लेटर्स नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान साहब शायद वाहिद प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने मिनिस्ट्रीज़ को रेड लेटर्स इशू किए होंगे। ये रेड लेटर्स इशू करने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब इन तमाम मिनिस्ट्रीज़ की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं थे और उनको रेड लेटर्स भी इसीलिए इशू किए गए कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। लेकिन अभी तक मिनिस्ट्रीज़ की जानिब से कारकर्दगी बेहतर नहीं बनाई गई। नाजरीन, इमरान खान साहब जो सबसे पहला वादा करके आए थे और जो उनका मेन स्लोगन था उनकी इंतखाबी कैंपेन के दौरान भी, कि एहतसाब करेंगे और एक रास्ता बोर्ड एहतसाब करेंगे। 2 साल होने वाले हैं। 2 साल में हुकूमत में अगर किसी बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है तो वो एहतसाब के ऊपर ज़ोर दिया है। हम देख चुके हैं कि पॉलिटिकल गिरफ्तारियां भी हुई, आम लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। बड़े दावे किए गए हुकूमत की जानिब से कि वो इन लोगों ने जो उस मुल्क का पैसा लूटा है वो दोबारा इनसे निकलवा कर कौमी खजाने में जमा करवाया जाएगा। लेकिन 2 साल को होने को हैं, लेकिन जो भी केसेस इन लोगों पर बनाए गए थे वो केसेस भी किसी डायरेक्शन में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। पैसा वापस आना तो दूर की बात है, वो केसेस जो हुकूमत की जानिब से, हुकूमती इदारों की जानिब से दायर किए गए थे इन लोगों के ऊपर, वो भी किसी मंतकी अंजाम को पहुंचते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरा जो इमरान खान साहब का दावा था कि वो करप्शन का खात्मा करेंगे। इमरान खान ने तो ये तक कह दिया था कि 90 दिन के अंदर करप्शन का खात्मा करेंगे और उनका ये कहना था कि कोई भी हुकूमत जब तक इब्तदाई दिनों के अंदर वो करप्शन पर काबू नहीं पाती तो करप्शन पर काबू नहीं पाया जा सकता। ये इमरान खान साहब का कहना था कि कोई भी हुकूमत होगी वो इब्तदाई दिनों के अंदर ही अगर करप्शन पर काबू पाएगी तो करप्शन कंट्रोल होगी। लेकिन 2 साल होने को हैं, ये इमरान खान साहब का दावा भी दरे का दरा रह गया है। इमरान खान साहब करप्शन के खात्मे के दावे तो करते रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, करप्शन कम नहीं हुई है इस मुल्क के अंदर। हम देख सकते हैं कि चीनी माफिया ने किस तरह इस मुल्क के अवाम को लूटा है, आटा माफिया ने किस तरह इस कौम के पैसों को लूटा है, और जो पेट्रोलियम का माफिया था उसका हाल ही में हम देख चुके हैं कि जैसे ही हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें कम की गई, इस माफिया ने पेट्रोल शॉर्ट कर दिया और जैसे ही हुकूमत की जानिब से 25 रुपये का इजाफा किया गया पर लीटर प्राइस में, तो उसके बाद अब मार्केट के अंदर पेट्रोल वाफर मिकदार में मौजूद है। इस तरह की पॉलिसीज़ को अगर हम देखें तो इमरान खान साहब की हुकूमत, बेशक उनकी नीयत अच्छी है लेकिन वो डिलीवर करने में नाकाम हो रहे हैं। बल्कि कुछ लोग तो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि क्या हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो करप्ट ना हो लेकिन नाअहल हो,
کیا یا ہمیں ایسی حکومت چاہیے جو کرپٹ ہو لیکن وہ عوام کو ریلیف دے سکے. تو اس طرح کی اب باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. مافیا کو کنٹرول کرنے میں ابھی تک حکومت ناکام ہوئی ہے. ایک حکومت کی طرف سے دعویٰ آتا ہے کہ مافیا کو اس طرح قابو میں کیا جائے گا, شکنجے میں لیا جائے گا, لیکن کچھ دنوں بعد ایک نیا بحران سر اٹھا کر سامنے آ جاتا ہے. حکومت کی جانب سے, عمران خان صاحب کی جانب سے 21 مئی کو تمام مشیران کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھی جو کیبنٹ کے اندر ہیں کہ وہ تمام اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, لیکن ابھی 1 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی منسٹری کے اندر سے لوگوں نے ابھی تک اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہے کہ ان کے پاس کیا جائیدادیں ہیں, کیا ان کے ایسٹس ہیں, ان کی سورس آف جو انکم ہے اس سے وہ میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور کرپشن کے حوالے سے بھی اور احتساب کے حوالے سے بھی جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے کرپٹ ڈکلیئر کیا تھا, اسی طرح نواز شریف کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کو بھی سپریم کورٹ نے کرپٹ ڈکلیئر کیا تھا, لیکن عمران خان صاحب ان کو اپنی کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی بٹھاتے رہے ہیں. اور حالیہ جو چینی کے بحرانوں کے اوپر کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ جہانگیر ترین صاحب بھی اس مافیا میں شامل ہیں جو اس ملک کے عوام کے پیسوں کو لوٹتا ہے اور کم قیمت کی اشیاء کو سٹاک کر کے مہنگے داموں لوٹتا ہے. تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے عمران صاحب کی حکومت کے آنے کے بعد, اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے. شاید 10 سال کی سب سے زیادہ مہنگائی 2019-20 کا جو مالی سال تھا اس میں ریکارڈ کی گئی ہے, اور بے روزگاری اپریل میں جو اعداد و شمار آئے تھے اس کے مطابق 50 لاکھ لوگ کرونا سے پہلے بے روزگار ہو چکے تھے اس ملک کے اندر, جبکہ کرونا کے بعد یہ تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. تو اب اتنی بڑی تعداد میں 2 سالوں کے اندر لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد یہ وہ ساری چیزیں ہیں, ایلیمنٹس ہیں جو عمران خان صاحب کے اوپر دن بدن پریشر بڑھا رہے ہیں. کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو اگر جانچنا ہو ناظرین تو اس کی کارکردگی کو جانچا جاتا ہے کہ پاکستان یا ملک کی معیشت کو اس نے کتنا بہتر کیا ہے 2 سالوں کے اندر, یہ سال کے اندر. تو اگر اس لحاظ سے بھی ہم پی ٹی آئی کی کارکردگی دیکھیں تو پی ٹی آئی کی جو معاشی ٹیم ہے اس نے بھی عوام کو بڑا مایوس کیا ہے. جو توقعات عام لوگوں کو عمران خان سے تھیں, عمران خان صاحب وہ توقعات پر پورا نہیں اترے, اور ملک کو جو معاشی مسائل ہیں لوگوں کے وہ اور بڑھ گئے ہیں. یہ بات عمران خان صاحب کی ٹھیک ہے کہ پچھلی حکومتوں نے کافی مسائل چھوڑے ہیں, لیکن 2 سالوں کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت یہ مسائل کو سسٹین نہیں کر پائی, ان پر قابو نہیں کر پائی. ناظرین 2 سال کی حکومت کے موجودہ دور کے اندر 11,000 ارب روپے قرضے میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ 5,000 ارب روپے کے ٹیکس عام عوام پر لاگو کیے گئے ہیں. تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت پر, ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. ہم دیکھ چکے ہیں کہ حالیہ دنوں کے اندر جو بجٹ پاس کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے, یہ دوسرا بجٹ تھا جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پاس کیا گیا ہے. اس کو پاس کروانے کے لیے بھی پی ٹی آئی کو نہ صرف اپنے اتحادی جماعتوں کو دوبارہ سے کنونس کرنا پڑا, بلکہ جو پی ٹی آئی کی پارٹی کے رہنما ہے, جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن جیت کر اقتدار میں آئے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ ہیں, ان کو بھی پی ٹی آئی کو کنونس کرنا پڑا کہ آنے والے وقت میں حکومت کی جانب سے, ان کی پارٹی کی جانب سے ایسی پالیسیز کو اپنایا جائے گا کہ عوام کو ریلیف ملے گا, اور ایک جو عام جو تاثر پھیل چکا ہے پی ٹی آئی کی کارکردگی کے حوالے سے, پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے, اس کو بھی بہتر بنایا جائے گا. اگر ناظرین ہم بات کریں کہ عمران خان کے علاوہ کیا چوائسیز ہیں, کیا ایسا ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کسی اور کو وزیر اعظم بنایا جا سکے, تو میرے اپنی رائے کے مطابق, تجزیے کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہوگا. اگر عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کو بھی پی ٹی آئی کا حکومت کا وزیر اعظم بنایا گیا تو عمران خان تو خود بھی اس فیصلے کو شاید قبول نہ کریں, لیکن پارٹی بھی اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گی, کیونکہ یہ پارٹی اگر متحد ہے تو صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے مطمئن ہے. عمران خان صاحب نے جو ان کی پرسنالٹی ہے, جو ان کا کرزمہ ہے, اس وجہ سے یہ پارٹی 22 سال کے بعد اقتدار میں آئی ہے. اگر عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کرتے تو میرا نہیں خیال کہ پارٹی کسی اور کی قیادت میں ڈیلیور کر پائے گی. اس کے علاوہ کیا آپشن ہے موجودہ حالات کے اندر؟ دوسری آپشن یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لے کر آئی جائے. اس ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں اگر تو نون لیگ کو پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں سپورٹ کرتی ہیں تو نون لیگ اقتدار میں آ سکتی ہے. اگر نون لیگ اور باقی جماعتیں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں آ سکتی ہے. لیکن کیا پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لا کر
کیا ہم اچھی پرفارمنس کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جس طرح کی پرفارمنس ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ایسی تقریباً پرفارمنس رہی ہے۔ سندھ کے اندر بھی اگر ہم موجودہ حالات کے اندر بھی دیکھ لیں، یا جب وہ وفاق کے اندر حکومت کے اندر تھے، تو اس وقت بھی ان کی جو پرفارمنس تھی وہ ایسی ہی تھی۔ دوسری آپشن بچ گئی نون لیگ کی۔ نون لیگ کی پرفارمنس کمپیریزن کریں تو وہ پیپلز پارٹی سے بھی بہتر رہی ہے، اور موجودہ ابھی حالات ہیں 2 سال کے اندر جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس رہی ہے، اس میں بھی نون لیگ کی جو کارکردگی ہے وہ کافی بہتر رہی ہے۔ تو نون لیگ کا لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں نہیں ہے۔ نون لیگ کا ماننا ہے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ نون لیگ کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح کی کارکردگی پی ٹی آئی کی 2 سالوں کے اندر رہی ہے، اگر اس ٹائم پر نئے الیکشن ہو جائیں تو نون لیگ بڑی آسانی سے بڑی میجارٹی میں الیکشن جیت کر اقتدار پر دوبارہ اپنا حکمرانی قائم کر سکتی ہے۔ لیکن نون لیگ ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کی ابھی پارٹی پوزیشن قومی اسمبلی کے اندر ہے، کوئی بھی پارٹی جو حکومت میں آئے گی وہ ڈیپینڈنٹ ہوگی اتحادیوں کی اور بلیک میل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ابھی ساری ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے ملک کے اندر۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو ابھی کسی سے خطرہ نہیں ہے، سب سے بڑا خطرہ ان کو اپنی کارکردگی سے ہے۔ اگر تو اپنی وہ کارکردگی کو اچھا کر لیتے ہیں تو کوئی بھی ان کو نہیں ہٹا پائے گا، 5 سال وہ پورا کریں گے۔ لیکن اگر وہ اپنی پرفارمنس کو اچھا نہیں کریں گے تو چوائسیز بھی پیدا ہو جائیں گی، ان کے متبادل کے طور پر کسی اور کو آگے بھی لے کے آیا جائے گا۔ عمران خان صاحب چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب کسی کی بھی کارکردگی صحیح نہیں رہتی تو پھر تبدیلی آتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کر لیں۔ اپوزیشن بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور نہ ہی کوئی اور شخص ان کا کچھ بگاڑ پائے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔